وحشت عشق ناول بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 4 کی طرف۔ ایسا کیا ہوا جو شزرا اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہی تھی؟ آنسو آنکھ سے نکل کر بے مول ہو کر سر جھٹکتے اٹھی اور شزرا کے لیے ناشتہ لینے چلی گئی۔ شزرا فریش ہو کے آئی تو روم میں منال موجود نہیں تھی۔ شزرا دوپٹہ اوڑھتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ وہ نیچے پہنچی تو سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد موجود تھے۔ ارے شزرا تم آؤ بیٹا، دادو اسے خاموش کھڑا دیکھ کے اسے اپنے پاس بلایا۔ جی دادو۔ شزرا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس آئی اور ان کے برابر میں رکھی خالی چیئر پر گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ منال جو نیچے اس کے لیے ناشتہ بنانے آئی تھی وہ خاموشی سے آ کے واپس بیٹھ گئی۔ طبیعت کیسی ہے اب بیٹا؟ تائی امی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے اب، شزرا نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ بہت خاموش سی تھی۔ آذر نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ جو ہر وقت چہکتی رہتی تھی اب بالکل خاموش تھی۔ اس کی خاموشی میں کچھ تھا جو آذر کو چبھ رہا تھا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد سب لوگ ہال میں رکھے صوفوں کے گرد بیٹھے تھے اور آج چھٹی کا دن تھا تو سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ امین صاحب، دلاور صاحب ایک طرف بیٹھے بزنس کے معاملات ڈسکس کر رہے تھے جبکہ ان کے برابر میں بیٹھے آذر لیپ ٹاپ میں سر دیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تائی امی ایک طرف بیٹھی کپڑے تہہ کر رہی تھی جبکہ شزرا دادو کی گود میں سر رکھے خاموشی سے لیٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد منال شزرا کے لیے میڈیسن لے کے آ گئی۔ شزرا اٹھو میڈیسن لے لو، منال نے پانی کا گلاس سامنے رکھ کر کانچ کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا مگر شزرا سنی کر کے لیٹی رہی۔ شزرا میڈیسن لے لو، پھر سے منال نے مخاطب کیا۔ مجھے نہیں لینی، شزرا نے روکھے لہجے میں کہا۔ میڈیسن نہیں لوگی تو طبیعت کیسے ٹھیک ہوگی؟ منال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جب میں نے کہہ دیا نہیں لینی میڈیسن آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں آپ؟ شزرا نے ایک جھٹکے سے اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اٹھ کے بیٹھ گئی اور اس کی آواز قدرے اونچی تھی۔ دادو کے تسبیح ورد کرتے ہاتھ رک گئے اور انہوں نے گردن گھما کے قدرے چونک کر شزرا کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو بھرے منال کو دیکھ رہی تھی۔ شزرا کیا بدتمیزی ہے یہ؟ دلاور صاحب اٹھ کے ان کے پاس آ گئے۔ اور پھر بابا رہنے دے، منال نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ بڑی بہن ہے ایسے کوئی بات کرتا ہے؟ دلاور صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا اور انہیں اس رویے کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شزرا باقاعدہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ جو چاچو رہنے دے، اس کی طبیعت خراب ہے ابھی۔ آذر اٹھ کے شزرا کے پاس آ گئے۔ طبیعت خراب ہے تو کیا سب سے بدتمیزی کرو گی؟ دلاور صاحب نے کہا اور وہ اس کی اس رویے پہ بے حد پریشان تھے۔ شزرا نے ایک نظر آذر کی طرف دیکھا اور پلٹ کے روتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ اور آذر میں دیکھتا ہوں۔ آذر وہاں سے شزرا کے روم کی طرف چلے گئے۔ آذر روم میں داخل ہوئے تو سامنے ہی بیٹھی شزرا بیڈ پہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ اور آذر شزرا کیوں رو رہی ہو؟ آذر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے پوچھا مگر وہ ہنوز روتی رہی۔ اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ تم ایسے اپنی طبیعت اور خراب کر لو گی؟ آذر نے اس کا مرمری ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھیں۔ آنکھوں میں لال ڈورے تہ رہے تھے۔ دیکھو کیا حالت کر لی ہے تم نے رو رو کے۔ آذر نے اس کے آنسو اپنے پوروں سے چنتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں شزرا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے رگڑ دیے۔ بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ایسے بیہیو کر رہی ہو؟ آذر نے اسے نرمی سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ مضبوط بازوؤں کا سہارا ملتے ہی وہ مزید رو دی۔ آذر نے اب کی بار اسے رونے دیا۔ اب وہ آذر کو کیسے بتاتی کہ وہ انہیں کھونے کے ڈر سے رو رہی ہے اور اس کی بہن ہی اس کی خوشیوں کی چھین رہی ہے۔ اس نے اپنے درد کو اپنے آنسوؤں میں بہہ جانے دیا۔ کچھ دیر بعد وہ قدرے سنبھلی تو آذر نے اسی کی طرف نرمی سے خود سے الگ کیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ آذر نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت خراب ہے، شزرا نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ جواب دیا۔ پہلے بھی تو ہوتی تھی، تم ایسے بیہیو نہیں کرتی تھی۔ آذر جیسے کچھ کھوجنا چاہتے تھے۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، شزرا نے ان کے سوالوں سے زچ آ کے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو اور کوئی ٹینشن نہیں لو، اور آذر نے آہستگی سے لٹاتے ہوئے کہا اور روم سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شزرا کے رکے آنسو ایک بات پہ پھر بہنے لگے اور سوچ سوچ کے اس کا دماغ معوق ہونے لگا۔ صبح سے رات ہوگی، منال دوبارہ اس کے روم میں نہیں آئی۔ دروازے کا یہ ہلکا سا ناک ہوا، سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ دلاور صاحب آہستگی سے چلتے ہوئے آ کے اس کے برابر میں بیٹھ گئے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ اس کے پاس بیٹھے پیار سے پوچھ رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں، اس نے دو لفظی جواب دیا۔
آپ کو پتہ ہے شجرا، جب آپ پیدا ہوئی تھی تو آپ کی ماما ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ دلاور صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ اسے ان کی آواز جیسے بھرائی ہوئی سی محسوس ہونے لگی۔ شجرا نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ مگر وہ خاموش رہی۔ آپ بالکل چھوٹی سی تھی، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا اس وقت، لیکن کچھ منال 2 سال کی تھی۔ اسے پتہ تھا اس کی ماما اسے چھوڑ کے چلی گئی ہے، مگر پتہ ہے اس نے پہلا سوال کیا کیا مجھ سے؟ دلاور صاحب نے تھوڑا سا رک کے شجرا کی طرف دیکھا اور اب وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے کیا سوال کیا؟ کہ اب اس چھوٹی سی بیبی کا کیا ہوگا؟ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آئی۔ وہ آپ کو پا کے اپنی ماں کا غم تک بھول گئی تھی اور دن رات آپ نے مصروف رہتی اور اپنی ماں کے مرنے پہ بھی کبھی ہمارے سامنے نہیں روئی، مگر میں جانتا ہوں وہ اکیلے بہت روتی تھی، مگر آپ کو اس نے کبھی رونے نہیں دیا۔ آپ میں جان بستی ہے اس کی۔ شجرا اس کے کاندھے پہ سر رکھ کے سب سن رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ پھر آپ دونوں بڑی ہوتی گئی اور آپ کے لیے منال کا پیار دن بدن بڑھتا گیا۔ منال خود کو نظر انداز کیے آپ کی ذات میں مصروف رہی اور اسے ہر وقت یہی فکر ستاتی رہتی، شجرا نے کچھ کھایا یا نہیں، اسے کچھ چاہیے یا نہیں۔ اس کی زندگی تو بس آپ کے گرد ہی گھوم رہی تھی، نہ اور کون ہے اس کی زندگی میں آپ کے سوا۔ وہ سانس لینے کے لیے کچھ پل رکے تھے۔ شجرا جیسے گمسم سی بیٹھی تھی۔ وہ سچ ہی تو بول رہے تھے، منال کی زندگی میں کیا تھا شجرا کے سوا؟ اب آپ بتاؤ، کیا یہ صحیح ہے جو آپ نے منال آپی سے ایسے بات کی؟ وہ نرمی سے اس کی طرف دیکھ کے پوچھ رہے تھے۔ وہ ندامت سے سر جھکا گئی۔ آئی ایم سوری بابا، وہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب آپ اپنی آپی سے بات کر لو، انہیں برا نہیں لگا ہوگا۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جی بابا، اس نے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ وہ کیسے منال کے ساتھ ایسا بیہیو کر سکتی تھی؟ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ آذر کی وجہ سے کیوں منال سے دور ہو رہی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد منال اٹھ کے منال کے روم میں کی طرف بڑھی اور اس نے ہلکے سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ منال دروازے کی پشت کیے رائٹنگ ٹیبل کے گرد بیٹھی تھی اور اسی ڈائری پہ جھکی ہوئی کچھ لکھ رہی تھی۔ شجرا کے دماغ میں ایک بات پھر چلنے لگی اور اس کے قدم اٹھنے سے انکاری ہو گیا۔ آنکھیں آنسوؤں میں لباب بھری تھی جو کسی بھی لمحے چھلکنے کو بےتاب تھی۔ اس کے چہرے پہ کچھ کھونے کا واضح سا ڈر دیکھ رہا تھا۔ الٹے قدم وہاں سے واپس آئی اور بیڈ پہ آ کر گر کر ایک بار پھر رو دی۔ وہ نہیں جانتی زندگی کبھی موڑ لے گی اور زندگی ہی بھاری لگنے لگے گی۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ منال یا آذر میں سے کسی کو چنے، یہی سوچ سوچ کے وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ سر کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتے۔ دونوں ہی اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے اور اس کا وہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ اور کسی ایک کے بغیر پوری رات آنکھوں میں بسر تھی اور جیسے وہ 2 لوگوں کے گرد اٹک کے رہ گئی تھی۔ ساری رات وہ کسی غیر مرئی نقطے پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی اور اسے فیصلہ لینا تھا، جلد ہی لینا تھا۔ جب صبح کا کاذب ہلکی ہلکی سفید نظریں گھما کر کھڑکی کے پار اترتے سورج کو دیکھا جو پوری آب و تاب سے چمکنے کے لیے بے قرار تھا۔ صبح کی انوکھی سی ٹھنڈک ماحول میں آنکھیں ساری رات جاگنے کے باعث سرخ اور مگر مطمئن تھی کہ چہرے پہ ایک فیصلہ کن تحریر تھی۔ آج وہ پورے 2 دن کے بعد آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے واضح تھے اور گلابی سی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ الجھے بال بکھرے سیاہ حلیے کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ عشق بھی انسان کو کیسے کیسے ناچ نچاتا ہے، جو نہ ناچے نہ چاہے ناچنا نہ چاہے۔ ان کے پیار 2 لفظ پھونک کر دل دھڑکنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ وہ مطمئن تھی، ان کے چہرے پہ کسی قسم کی پریشانی، ڈر یا خوف نہیں تھا۔ وہ جیسے ہر ڈر کے خوف اپنے نظر سے نکال پھینکی تھی اور سب سے بڑی بات، وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ وہ شاور لینے چلی گئی۔ شاور لے کے باہر آئی تو اپنے وجود ہلکا پھلکا محسوس ہوا اور اس بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کے کندھے پہ ڈالا، گیلے بال پشت پہ بکھرے اور بالکونی کا دروازہ کھول کے وہاں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا ذہن ہر قسم کی سوچ سے خالی تھا۔ وہ 2 منزلہ سفید گھر کے معمول کے مطابق نکل آیا تھا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ گیٹ پہ کھڑے چوکیدار اونگتے ہوئے پہرے دے رہے تھے اور برابر بندہ جرمن شیفرڈ وہ بھی شاید اونگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آذر جہانگیر سے واپس آتے دکھائی دیا، بلیک ٹراؤزر پہ وائٹ رف سی شرٹ پہنے جس میں کالر کسرتی نمایاں تھی۔ بے ترتیبی سے بکھرے بال اب وہ جرمن شیفرڈ ڈان کے قدم سے لوٹ رہا تھا اور پیار سے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ پھر شاید وہ کسی بات پہ مسکرائے اور ان کی آنکھوں کی چمک واضح تھی کہ اپنے دل کی تیزی دھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس لمحے کے سحر جھکڑ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ یہیں رک جائے اور ایسے ہی کھڑے انہیں دیکھتی رہے۔ نظروں کی تپش محسوس کر کے آذر نے سر اٹھا کے شجرا کے روم کی طرف دیکھا۔ انہیں شجرا بالکونی میں ہی کھڑی نظر آئی۔ وہ بے خودی کے عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی۔
ارد گرد سے بے نیاز اس کی نظروں کا ہر منظر دھندلا لگ رہا تھا۔ آذر پہ دیکھتے ہوئے اس کے گال بھگوئے جا رہے تھے، مگر وہ ہر چیز سے بے پرواہ اپنی نظروں میں اتار رہی تھی۔